अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हमारा नावल इश्क का मकबरा लाजमी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जल्दी से जो रीडर्स न्यू हैं चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर रोज़ वीडियो जो है वो टाइम पर मिल जाया करे। पिछले एपिसोड पर टारगेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए आज एपिसोड लेट आ रही है। अगर आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर दिया होता तो मैं भी ज़रा बूस्टअप होकर कल ही एपिसोड दे देती, मगर फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स देकर कल मेरा दिल ही नहीं किया एपिसोड देने का। आज मैंने लॉन्ग एपिसोड लिखी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगली एपिसोड लॉन्ग और मेगा हो तो 6K व्यूज़ इस वीडियो पर लाजमी होने चाहिए, कमेंट्स भी 100 होने चाहिए और सब्सक्राइबर भी डन कर दीजिएगा कल तक 6K। तो कल ही मेगा और लॉन्ग धमाकेदार एपिसोड आएगी। तो चलें एपिसोड को शुरू करते हैं।
کیا ہو گیا ہے آپ کو نبراس؟ آپ میرے ساتھ جائیں گے نا؟ یہاں سب گندے ہیں، ماریں گے آپ کو۔ تو کیا آپ پھر بھی یہیں رہیں گے؟ وہ اب کی بار غصے سے اس کو عقل دلاتی بولی۔ وہ بھی غصے سے نتنے پھلاتے اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ ضد کرنا بند کریں، اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ کو۔ نازلی کی بھی بس ہوئی تھی اس کے ضدی انداز پر، تبھی غصے سے اسے چھاڑتے بولی، جس پر وہ لب باہر نکال کر رونے کی تیاری کرنے لگا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی اور وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو نبراس کی آنکھوں کو لہو رنگ پایا جو ساتھ پڑا ڈیکوریشن پیس توڑ چکا تھا۔ نبراس! وہ اسے گرجتی چلائی تو وہ بدلے میں اور غصے سے چیزیں توڑنے لگا تھا۔ ماما، بابا، یہاں نبراس نہیں جائے گا۔ وہ بھی پہلی بار حلق کے بل دھاڑا تھا نازلی پر کہ نازلی ششتر سی اس کا یہ بیگانہ اور باغی انداز دیکھ رہی تھی۔ اسے اس پل وہ کوئی اور ہی لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ رہیں یہاں پر اور میں اکیلی ہی جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ غصہ ذہن پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ کس کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ اس کے لیے ہی نا۔ وہ تو بس شیردل کے منہ سے نکلوانا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی اس نے ہی کی ہے، مگر اب اسے پانی سر سے اوپر جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ نبراس نے آگے آتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے اس کے ہاتھ کو تھپڑ مارتے جھٹک دیا۔ اب کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ آپ کو تو یہیں رہنا ہے نا؟ تو رہیں نا۔ وہ غصے سے بولی تو وہ گم سم اسے دیکھنے لگا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے آخری بار پلٹتے اس سے پوچھا تھا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ تو نبراس کی خاموشی پر وہ لب بھینج کر رہ گئی تھی اور تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ پیچھے ہی وہ بھی بھاگا تھا اس کے۔ بیوی، بیوی، بیوی! اس کی آواز سن کر سبھی باہر آ گئے تھے اور نازلی کو حیرت سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم لڑکی؟ شمس صاحب اسے روکتے بولے، جس پر اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا تھا۔ بیوی رک جاؤ۔ وہ اس کا دوپٹے کا پلو تھامتے بولا جو اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں تیزی سے اترتے چلی گئی تھی وہ، جبکہ شیردل بلوچ بھی بے چینی سے اس کے آگے آیا تھا۔ کہیں نہیں جائیں گی آپ، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ یہاں سے جانے سے تو مجھے تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وہ غراتی ہوئی اس کے زخمی وجود کو دھکا دیتی باہر نکلتی چلی گئی، مگر اسے حویلی سے نکلتے دیکھ نبراس بے تابی سے دو دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بھاگا تھا اس کے پیچھے، مگر اس کا پاؤں سیڑھیوں سے ایک دم پھسلا تھا اور وہ تیورا کر سر کے بل نیچے گرتا چلا گیا تھا۔ بیوی! ایک درد بھری پکار گونجی تھی اس کے پیچھے، مگر وہ سننے کے لیے وہاں موجود نہ تھی۔ گاڑی جو تھوڑے دن پہلے ہی اس نے منگوائی تھی، تیزی سے ڈرائیو کرتی وہاں سے نکالتی چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے شوہر کا خون لمحہ بلمحہ نکلتا چلا جا رہا تھا اور اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ نازلی رش ڈرائیونگ کرتے وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر آدھے رستے میں ہی جا کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، ایسے جیسے ہاتھوں میں لے کر اسے کوئی مسل رہا ہو۔ اس نے بے اختیار بریک پر پاؤں رکھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو بہت کچھ برا ہونے کے اندیشے دے رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ایسے کیسے غصے میں پاگل ہو کر
اپنے نبراس کو ان قاتلوں کے بیچ چھوڑ آئی۔ اف نازلی اف، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں اپنے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ وہ اپنے بال دبوچتے، دونوں ہاتھوں میں دبوچتے پھٹتے دل سے کرلائی تھی۔ وہ شیر دل اور دستار بلوچ تو پہلے ہی اس کے خون کے پیاسے تھے، اور میں اسے انہی میں بے یارو مددگار چھوڑ آئی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے خود اذیتی سے سوچا۔ نہیں، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ دشمنی اور انصاف اپنی جگہ، مگر نازلی اپنی محبت مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، چاہے مجھے اس کے لیے ان قاتلوں کے چہرے ہی کیوں نہ برداشت کرنے پڑیں۔ اس نے آنسو پیتے سرخ آنکھوں سے فون تلاشنا چاہا، جو اسے اپنے پاؤچ میں مل بھی گیا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے فوراً تابش کا نمبر ڈھونڈتی اسے ملانے لگی تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی کہ اس کا سر تیورا کر اسٹیئرنگ کو لگا تھا۔ سر میں شدید ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں، ماتھے پر کٹ لگتے خون بہہ کر آنکھوں پر ٹپکنے لگا تھا۔ اس نے بمشکل نیچے گرے فون کو ڈھونڈنا چاہا، مگر ایک ٹھوکر نے اس کی گاڑی کی کلا بازیاں لگوا دی تھیں۔ گاڑی الٹی ہو پڑی تھی، ساتھ ساتھ سیٹ بیلٹ سے لٹکی وہ بھی ہاتھ نیچے کو لٹک رہے تھے، جبکہ چہرہ خون سے تر تھا۔ بند ہوتی آنکھیں مجرم کو دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سامنے جس کا چہرہ واضح ہوا تھا اسے اس کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ کہا تھا نا میرے راستے میں نہ آنا، مگر تم باز نہیں آئی۔ نہ صرف یہ، تم نے مجھے اذیت دینی چاہی، میرا دل نوچا، تو تمہیں کیوں کر بخشوں مائی ڈیئر؟ جو بھی کوئی تھا اس کی ٹھوڑی کو بندوق سے اٹھاتے بولا تو وہ تڑپ کر سر جھٹکتی اسے اچھوت کی طرح دور کرنے لگی تھی۔ تمہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو تمہیں تڑپنا ہے میری جان، اور تمہیں تڑپانے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ ہا ہا ہا۔ مقابل کے کہکے اسے ہتھوڑوں کی مانند اپنے سر پر بجتے محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کی اور بکواس سننے کے لیے اس کا ذہن اس قابل نہ رہا تھا، اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔